جس کا مقصد صرف دنیا ہو اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دنیا کی فکر لگی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے. دیکھو بس سن لے, ختم. حضور پاک نے فرمایا جس کو دنیا کی فکر لگی ہو اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے اور محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے. شیطان جو ہے محتاجی کا ڈر دیتا ہے نا, اللہ نے خرچ کر غریب ہو جائے گا, اللہ کے اندر خرچ کرتے رزق بتا دوں گا. اس کا کہنا مان لیتے ہیں. حضرت ایک شیطان کتنے وار کرتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ, حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا خواب میں کس کو ذبح کر دے بیٹے کو, اس کے پاس آ گیا شیطان, کہنا ہے تو نا تینوں شیطان نے ورگلایا ہے, شیطان تینوں خواب بچایا ہے, تو لوگ کو پتر ہی بتا ذبح کر دے. یعنی خود شیطان کہنا شیطان نے تینوں راہ بلائی ہے, تو خواب بچا کے انہوں نے کیا بیٹا ذبح کر دے, پر بیٹا ذبح کرتا ہے کوئی؟ انہوں نے کہا اللہ حول ولا قوت الا باللہ, مردودہ تو کدھر آ گئے. اب ادھر گیا نا, ادھر انہوں نے یعنی امی محترمہ کو چلا گیا, زوجہ محترمہ کو, کہتے پتہ ہے تیرا دوسرا تیرے بیٹے نے ابراہیم خلیل کدھر لے گئے؟ کہتے جنگل گئے لکڑیاں کٹن واسطے. کہتے نہیں وہ تو ذبح کرنا تو لے جا رہے. کہتے کو کدے کدے بیٹے والد ہی اگے بیٹے ذبح کرنا, وہ کہتا ہے اللہ دا حکم آیا, تو کہتے پھر چنگا کر لے جو مرضی کر لے, اللہ حکم سے کر لے. اب انہوں اسماعیل ذبیح کو چلا گیا, کہتے تینوں پتا تیرا والد کدھر لے جا رہے ہیں؟ کہتے اسی جنگل جا رہے ہیں لکڑیاں کٹن واسطے. کہتے نہیں تینوں ذبح واسطے لے جا رہے ہیں. انہوں نے کہتے کام دی گل کر, وہ کدے اللہ بیٹا کو ذبح کر دے. انہوں نے کہا یہ کہتا میں اللہ دا حکم ہے, تو کہتے پھر کرے جو مرضی, اللہ دا حکم ہے میرے سر رکھ کے سر جھکا دیتا. ہاں سمجھ لگی؟ ہمیں اللہ دے کام واضح آ رہے ہیں کہ نیک بن جاؤ, میں ثواب دیں گا, تمام بھی کرنا, رحمتی بارشیں برسا دیں گا, نیک بن جاؤ, میرے حضور دا غلام بن جاؤ بس, حضور پاک وسلم. ہاں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. شیطان دے کہنے دے پیچھے ٹور پہنے, ہاں اللہ تے رسول دے کہنا نہیں مننا, مرشد بزرگاں دے کہنا نہیں مننا. اس کے کام بھی کھیر دیتا ہے, کام چھٹا مار دیتا ہے, کام سے اڑتے بھی نہیں, پھر بھی سمجھ نہیں آتے. جو کام آسانی سے ہو جاتے ہیں وہ بھی مشکل سے ہوتے ہیں. اللہ وہ کیوں اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے محتاجی کو. اس کو دنیا صرف وہی ملے گی جو اس کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے, اور جس کی نیت آخرت کا حصول ہو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دیتا ہے. بات نیت کی, نیت ٹھیک تو بیڑے پار. اس کے دل کو بے نیازی سے بھر دیتا ہے. دنیا کے پاس دل الخار ہو کے آتی ہے. ابن ماجہ نے یہ حدیث مبارک 4105 صحیح. تو اس میں یہ بات یاد رکھو, صحبت میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں اتنی تاثیر انسان کیسے اپنے کو سنوار سکتا ہے؟ نفس ساتھ لگو, نفس نے کہاں جا وار کے دیکھو. عبد ابراہیم خلیل اللہ ہیں, اس پہ بھی بات نہیں آ رہا تھا ہماری کیا حیثیت ہے. اللہ کتنے وار کرتا ہم سمجھ نہیں آتی. جس مزاج کا بندہ اس کو ایسا وار کرتا. اللہ اس کو دشمنی کو کام نہ سمجھا کرو, مہربانی کرو اپنے حال پہ دشمنی کو, اس کی دشمنی سمجھو. وہ باہر سے کدھر سے نہیں آتا. ایک شیطان جن ہمارے ساتھ پیدا ہوتا ہے, ایک ملکوتی ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے, انسان کے اندر ہوتے ہیں دونوں. جس کو خوراک زیادہ دیں گے وہ غالب ہوگا. جی قلب کو برباد کریں گے, روح کو خوراک نہیں دیں گے, نور نہیں دیں گے, تو مزید بڑھے گی تو غلبہ کرے گا. نیند آئے گی, فضول یعنی کام کرے گا, محنتیں ضائع چلی جائیں گی, پریشانیاں جان نہیں چھوڑیں گی, تو سمجھو کہ پھر بھی نہیں آئے گی. اللہ بڑی تاثیر ہوتی ہے صحبت میں. بیج مٹی اور پانی کی صحبت میں رہتا ہے نا تو انگور بن جاتا ہے. دانا اپنے کو آپ کو مٹی ملا دیتا ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. ایسے تو اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے نا دانے کا, اور باطن جلواگر ہوتا ہے.
میں ادھر کہہ رہا تھا کہ بندہ میرے محبت سے آیا کہ اس کا ذکر نا کمزور تھا، تو میں اس سے کہہ رہا تھا دیکھ یار یہ چہرے پہ تاثیر آ جاتی ہے نا اس کی، بے چہرے میں جو لذت نہیں رہتی، بے رونقی سی ہو جاتی، بندہ پریشان رہتا ہے وغیرہ وغیرہ. میں بیج نہیں بوتے، بیج کی چونکہ بات کر رہے ہیں، بیج زمین بوتے ہیں نا، نیچے اس کو رطوبت ہوتی ہے، طاقت دیتی زمین، اور زمین چیر کے باہر نکل آتا ہے، دانہ ہوتا ہے چھوٹا سا، اندر طاقت سے باہر نکل آتا ہے نا، پھر کوپل بن جاتی ہے، پھر پھول جاتا ہے، پھر پھل دیتا ہے، پھر پک جاتا ہے، پھر کارآمد ہو گیا، جن چاہے استعمال کر لو. ایسے ایک وہ اس کو نیچے سے خوراک ملی نا، زمین میں نرم تھی. ایک امر والا کہتے ہیں، امر والا ہم کہتے ہیں، پیلے سے رنگ کی ہوتی ہے نا، گاؤں میں ہوتی، وہ جو ہے نا درخت کو پھینکے نا تو اس کو سکھا دیتی، ہوتی تار سی ہے، تار سی ہوتی جیسے یہ تار نہیں بجلی کی چھوٹی سی، وہ درخت سبز ہو نا، بڑا بہت درخت ہو، اس کو لپیٹ کر اس کو خشک کر دیتی. تو ہمارا دل، ہمارا یال یہ ہے، اللہ کا نور ہو جسم میں. جب ہم قلبی ذکر دیتے ہیں، بہت بڑی نام ہے، بہت بڑا نام ہے، ہمیں سمجھ نہیں اس کی آتی. وہ پورے جسم میں سرایت کرتا ہے، نور پھیلتا ہے، تو روح میں سکون آتی ہے، دل میں سکون آتا ہے، چہرہ نورانی ہوتا ہے، برکتیں ہوتی ہیں، نیکی کا نقصان ہو جاتا ہے، شیطان اس کا کمزور ہو جاتا ہے، نفس بھی کمزور ہو جاتا ہے، خواہشیں کمزور ہو جاتی ہیں. جی، اور ساتھ دشمن دوسرا ہوتا ہے شیطان، وہ دل کے پاس بیٹھا رہتا ہے، وہ وسوسے پیدا کرتا ہے، برے برے خیال پیدا کرتا ہے، دل میں دوڑتا ہے، دل میں داخل ہو جاتا ہے، جسے خون توڑتا ہے پورے میں. اب وہ امر وال ہوگی، وہ شیطان امر وال ہوگی، یعنی کھٹی بوٹی ہوگی جس میں ساروں کو لپیٹ لیا. تو ادھر یہ طاقت ہوگی روحانی، اس نے جسم کو نور دے دیا، تو بوٹا پھول آ جاتا ہے، پھر جناب خوشحالی ہوگی. اب دونوں سمجھ آئی دونوں باتوں کی. لہذا اپنے آپ کو نا نیک بنو، نیکی میں دل لگاؤ، نیکی میں کوشش کرو. جب دنیا میں کوشش کرتے ہیں، نیکی میں کیوں نہیں کوشش کرنی؟ تو دنیا ادھر ہی کمانی، آخرت یہ تھوڑی زندگی ہے، پتہ نہیں زندگی کہ کب ڈوری ٹوٹ جائے. جی اللہ اکبر. بندے اور اللہ کے درمیان کوئی پہاڑ یا دیوار حائل نہیں ہے، بلکہ پیاز کے پردہ سے بھی زیادہ باریک پردہ ہے، جسے اس میں ذات کہتے ہیں. اللہ قرب الہی کا حاصل کرنا نا، تو پھر اس اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بندے. بندہ اللہ کے کام سے جتنی توجہ ہٹاتا جاتا ہے، دنیا اس پر اتنی ہی تنگ ہوتی جاتی. جتنا اللہ دعا مانگنے کا ٹائم ملتا ہے، اللہ مانگنے زیادہ دیتا ہے. ادھر متوجہ ہو گیا نا اللہ کی طرف، تو توجہ ہٹاتا جائے، اور یہ کہ پھنستا جائے ریت کی طرح. شراب لگتا نا، وہ کہتا ہے ریت اور ریت ہوتا، کہتا ہے پانی ہے، آگے جاتا ریت ہوتی، پھر آگے آگے نظر آتا ہے وہ. ایسے ہی کہتا ہے بس ہوں میرا کام دنیا میں ہوا کوئی، نماز رہ جائے خیر ہے، کوئی ہوا کوئی، وہ کام نہیں ہوتا، نماز بھی جاندی. اور جتنا اللہ کام کرتا جاتا ہے، اللہ اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کرتا ہے. یہ آزمایا نسخہ ہے، آپ بھی آزمالو، آپ بھی آزمالو اس بات کو. دین میں دل لگاؤ، تلاوت کرو، وقت سے اٹھو، وقت سے سو، ذکر کرو، رزق حلال کماؤ، اپنے حقوق ادا کرو. نئی باتیں تو ہیں کون نہیں، صرف عمل کرنا. عمل اتنا جلدی ہوتا نہیں. بعض فکر نہ کامل بہت چور نہ مرے اندر، تو چور چونکہ اندر حاوی ہے. اللہ جب بندہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، تو ہر غم اندوز سے نجات مل جاتی، اور وہ غفلت کے پنجے سے آزاد ہو جاتا ہے. اس کے دل سے غیر کی فکر ختم ہو جاتی، اس لیے کہ رضا نجات کا سبب اور ذریعہ ہے. اللہ کی رضا نجات اور سبب کا ذریعہ ہے. جو شخص عطا کرنے والے سے عطا کو دیکھتا ہے، بڑی اہم بات ہے، جو شخص عطا کرنے والے سے عطا کو دیکھتا ہے، اس کو جان سے قبول کرتا ہے، اس کے دل میں مشقت اور تکلیف دور ہو جاتی ہے. یعنی وہ کس کو دیکھتا ہے؟ عطا کرنے والوں کو. عطا کو نہیں دیکھتا، عطا کو نہیں دیکھتا، وہ عطا کرنے والوں کو دیکھتا ہے. جو شخص عطیہ سے عطا کرنے والے پر نظر کرتا ہے، تو وہ عطا میں رک جاتا ہے. وہ عطیہ کو سمجھ لیتا ہے سب کو، یہی کچھ ہے، یہ عطا کی ادھر خیال ہٹا لیتا ہے. اب سمجھے، یہ مادی دنیا میں خوش ہو کے بیٹھ جاتا ہے. وہ کہتا ہے بڑے بڑے نام میرے پاس ہے، تھوڑا قدم بڑھا. وہ نہیں کافی کافی، وہ کیا کرے گا کافی لے کے؟ جن دنیا میں راضی ہو گیا تو آخرت نہ کمائے تو کیا کمائے. اللہ
اور تکلف سے رضا کی راہ پہ چلتا ہے، اور تکلف میں تکلیف برداشت کرتا ہے، یعنی وہ تکلف وہ خوشی خوشی نہیں کرتا، بڑی مشکل سے راضی کرنے والے کام چھوٹے چھوٹے کرتا ہے، پھر وہ چھوٹ جاتے ہیں نا۔ بندے کو حقیقی معرفت اس وقت نصیب ہوتی ہے جب بندہ معرفت میں صاحب کشف ہو جاتا ہے، اور سن اپنی حالات پر غور فکر بھی کر۔ اللہ دو بڑی بات، اگر انسان اللہ قریب ہو جائے نا، بہت قریب ہو جائے، مسائل وہ پیدا ہی نہیں ہوتے، مسائل کو مسائل سمجھتے نہیں وہ تو، اگر پیدا ہو بھی جائیں تو خود بخود حال بھی ہو جاتے ہیں۔ وفوض امری الی اللہ، اپنے آپ کو اللہ سے سپرد کر دو، اللہ سارے کام سوار دیتے ہیں۔ یہ سپرد کرنا مشکل لگتا ہے، کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں، ہوتا نہیں نا، ہوتا ہے جب دل میں یقین ہو پھر ہو جاتا ہے۔ قرآن کی کتاب ہدایت ہے، کہتے ہیں نا کتاب ہدایت ہے، اس میں شک ہے ہی کو نہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل کی اپنے ابو پر، تو باقی رہ کیا گیا؟ جس میں کام آ گیا ہمیں دل سے قبول نہیں کرنے چاہیے، مجھے شک کو منتا ہے کوئی کسی طرح کا؟ اب اللہ گروہ میں ہو جائیں تو پھر کامیابی کامیابی۔ اللہ مسائل اس وقت ہیں جو اللہ سے دور ہیں، مسائل اس وقت اللہ سے دور ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، اللہ قریب سے مسائل سارے ختم ہو جاتے ہیں، روح تک نیلام ہو جاتی ہے بازار عشق میں، اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کو اپنا بنا لینا، ہے نا، سمجھ آئی؟ اصا چہرہ یار دا پڑھتے ہاں سانو حاضر نہیں ہو کتاباں دی، اسی چہرہ یار دا پڑھتے ہیں سانو حاضر نہیں ہو کتاباں دی۔ لوگ دل سے نور حاصل کرتے ہیں، موجاں لیتے ہیں، ان کے جو دور بیٹھے ہوں ان کے دل ملے ہوتے ہیں، اور جو نور کے منبع چل رہے ہوتے ہیں وہ اخذ کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں سمجھ آ نہیں رہی نا، یہ سورج کی شعاع کتنے سیکنڈ میں ہم تک پہنچتی ہے، تو اللہ کا نور کتنے سیکنڈ میں پہنچتا ہے؟ نور کے متلاشی تو بنو، وہ سینوں سے اللہ کے دوستوں کے سینوں سے ملتا ہے، وہ ہمارے بنتی نہیں۔ اللہ تیرے سانو عادت نہیں اور کتاباں دی، انہوں نے چہرہ یار دی کافی ہوں، تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسطوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہو، اللہ تعالیٰ ہمیں نوازے اور ذکر فکر میں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں مہربانی مارے حال فرمائے، حضور پاک پیدائش مبارک کے صدقے سے، ربیع الاول چاند مبارک کے صدقے سے سب گھروں میں سکون نصیب فرمائے، سب پریشانی مولا دور فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اللہ کسی محتاج بھی نہ کرے، خیر و فیض کا معاملہ کرے، چھوٹے بڑے گناہ سب معاف فرمائے، ہے نا، اور نیکی میں دل لگائے، برائی سے جان چھڑائے، شیطان ہمارا دشمن اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔